والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم العظيم مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل الاحترام برادران الإسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان اور مہربانی ہے کہ جس کی کرم نوازی سے آج ہم پھر ایک مرتبہ جمعہ کے اس بابرکت اجتماع میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات، کامیابی اور عافیت کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ عظیم گرامی، پچھلے درس میں حضرت داؤد علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والتسلیم کے مناقب میں نے بیان کیے تھے، جس میں ایک حدیث مبارکہ جو متفق علیہ تھی وہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ آج اس سلسلے میں دیگر 3 احادیث مبارکہ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناقب کی طرف انشاءاللہ میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ پہلی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے اور حاکم نے بیان کیا ہے اور دیگر بھی کئی کتب حدیث میں یہ مذکور ہے۔ حضرت درداء بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد کی دعا یہ تھی، آپ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے محبت کرنے والے کی محبت اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔ یعنی کوئی بھی مولا ایسا ذریعہ جس سے میں تیری محبت تک پہنچ سکوں وہ ذریعہ مجھے عطا فرما دے، میں تیرا محبوب بن جاؤں۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک، میرے نفس، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب بنا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو آپ کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانہ مبارک میں تمام انسانوں سے بڑھ کر عبادت گزار۔ یہ تو آپ نے حدیث مبارکہ سنی، اب آئیے اس سے ہمیں سبق کیا ملا۔ پہلی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہمیں معلوم ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے دعا بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، ایسا تعلق جو بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ ہے۔ آپ سیدھا اللہ کی بارگاہ میں اندراج کرتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں، اور اکثر بندے کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اکیلے میں مانگتا ہے۔ اجتماع میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ سب کے لیے مانگی جاتی ہے، اس میں میں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔
اس میں بندہ اجتماعی دعا مانگتا ہے، ہم پر رحمت فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، امت مسلمہ پہ کرم فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ لیکن جس کا کوئی پرسنل ذاتی معاملہ ہوتا ہے وہ تنہائی میں خود دعا کرتا ہے۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے۔ پہلی بات یہ، میرے آقا کریم کو یہ بھی معلوم ہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے لیے کیا دعا اللہ سے مانگا کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، انبیاء کرام کی دعاؤں کو حضور نے ذکر کر کے ہمیں یہ سنت دے دی کہ اللہ کے مقرب اور نیک بندے جو رب سے دعائیں مانگا کرتے ہیں تم بھی وہ دعا مانگا کرو، تم بھی وہ دعا مانگا کرو۔ تیسری بات، اللہ کا جو جتنا مقرب ہوتا ہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ سے زیادہ مانگنے والا ہوتا ہے، اللہ سے زیادہ قربت کا سوال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دعا کی کثرت یہ سنت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب یہ دعا کے الفاظ سنیے، اس پہ غور کیجیے۔ فرمایا بے شک اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، نمبر ایک۔ پھر فرمایا اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی مولا ایک تو تو مجھے اپنی محبت دے دے اور دوسری اپنی محبوب بندوں کی محبت دے دے۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرنا دوسرے معنی میں برادر اسلام یہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ تو کوئی کہے کہ آپ خواجہ خواجہ کیوں کرتے ہیں، داتا داتا کیوں کرتے ہیں، غوث غوث کیوں کرتے ہیں، ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے بھی اپنے رب سے اس چیز کو مانگا کہ مولا ہمیں اپنی محبت بھی دے اور ان کی محبت بھی دے جو تجھ سے محبت فرما دے۔ اور فرمایا اور اس عمل کا سوال کرتا ہے، ہر اس کام کا میں سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، تیری محبت تک پہنچا دے۔ تو برادران اسلام سبحان اللہ، اس میں سبق کیا ملا کہ سب محبتوں پر اللہ کی محبت فائق ہونی چاہیے، اللہ کی محبت سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، افضل ہونی چاہیے۔ اپنے گریبان میں جھانکیے اور غور کیجیے کہ کیا ہمارے روزمرہ کے جو معاملات ہیں ہم اس میں اللہ کی محبت کو آگے رکھتے ہیں یا کسی اور چیز کی محبت کو آگے رکھتے ہیں۔ جب اتنی بات ذہن میں آ جائے گی تو آپ یقین کریں کسی سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے، آپ کا دل آپ کو جواب دے گا، وہ بتا دے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرنے میں کتنے آگے ہیں۔ اگلی بات فرمایا اے اللہ تو اپنی محبت کو، آپ محبت میں دیکھیے کتنی زیادتی مانگ رہے ہیں، کتنا اضافہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میرے نفس سے یعنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب بنا دے۔ تیری محبت مجھے اتنی پیاری لگے، اتنی عزیز ہو جائے کہ اس کی خاطر جان بھی دے دوں۔ نمبر دو، میرے اہل و عیال سے بھی محبوب فرما، اولاد سے بھی، بیوی بچوں سے بھی، اور تیسرا فرمایا ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب فرما۔ ٹھنڈے پانی کی قدر و قیمت اس کو پتہ ہوتی ہے جس کو شدید گرمی میں پیاس لگتی ہے پھر روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث مبارکہ میں نہیں، یہ بے شمار حدیث مبارکہ ہے، اور میں آج کر چکا ہوں پہلے بھی مراد پچھلے درس میں اس ٹھنڈے پانی سے نارمل ٹھنڈا پانی مراد ہے جو آپ کو تکلیف نہ دے۔ بہت زیادہ برف کی طرح ٹھنڈا پانی وہی برف سارا وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ گرم پانی کے بطور علاج اگر کچھ فوائد ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھنڈا پانی پینا غلط ہے، ایسی بات نہیں۔ تو آپ ٹھنڈا پانی پئیں لیکن ایسا پئیں کہ جس سے آپ کی طبیعت میں خرابی نہ آئے، نقصان نہ ہو۔ آپ انتہا میں جائیں گا، زیادہ گرم کھانا کھائیں گے، زیادہ گرم پانی پیئیں گے وہ بھی بیماری لائے گا، زیادہ ٹھنڈا کھانا کھائیں گے، زیادہ ٹھنڈی کوئی آئس کریم یا ایسی چیز کھائیں گے وہ بھی آپ کو کیا کرے گی، تکلیف دے گی۔ تو اعتدال، ہر معاملے میں اعتدال۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھنڈا پانی انسان کی کیا ہے، خواہش ہوتی، طلب ہوتی۔ تو خواہش اور طلب سے بھی زیادہ اس کی محبت ہونی چاہیے
اللہ کی محبت کرنی چاہیے. تو رشتے بھی پیچھے رہ جائیں، اپنی جان بھی پیچھے رہ جائے، اپنی خواہش نفس بھی پیچھے رہ جائے، اللہ کی محبت آگے بڑھ جائے. تو پھر اس کو ہم اللہ کی محبت کہیں گے کہ سخت سردی کا موسم ہو، گرم لحاف میں بستر میں آپ مزے کی نیند لے رہے ہو، ادھر سے اذان فجر ہو، اللہ اکبر کی صدا آئے اور آپ اس گرم بستر کو، نیند کو چھوڑ کر پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور حاضر. یہ محبت. جب سب سوئے ہوئے ہوں اور آپ تنہا اٹھ کر مصلی پہ جا کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کو پکارنے لگ جائیں، یہ محبت. سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں رہنے والے اللہ کی محبت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ تنے تنہا اللہ کی محبت میں کام کر رہے ہیں. تانے بھی سن رہے ہیں، زبان کے نشتر بھی چلائے جا رہے ہیں، لیکن آپ صبر سے کام کر کے، کام لے کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں چلے جا رہے ہیں. برادران اسلام، اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں سے بڑھ کر اپنے دور میں عبادت گزار. اور اس میں کوئی شک نہیں، جب بھی جو کوئی بھی نبی جہاں بھی تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے، ان سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا اس دور میں کوئی نہیں تھا. میں پچھلے جمعہ بھی دعوت فکر دے چکا کہ وہ مقرر ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہے خطا، جن کے صدقے میں دوسروں کو جنتیں اور بخششیں ملے گی، جب وہ اللہ کی عبادت میں اتنا آگے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کی تعریف بیان فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ایمان کا اندازہ لگانا ہو، اس کی محبت الہی کا پیمانہ مقرر کرو. اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کی کتنی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روکی گئی چیزوں سے کتنا روکتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کس قدر اہتمام اور انسان کرتا ہے. تو برادران اسلام، جب تک آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے اپنے آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں کر سکتے. اگر آپ کا دعوی ایمانی کمزور ہے، دعوی محبت الہی کمزور ہے. آگے چلیے، اگلی جلدی سے بات کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بیان کا انداز دیکھیے، بے شک میرے بھائی کاروں اپنے دور میں تمام انسانوں سے بڑھ کر عبادت گزار تھے. آپ آدھی رات کا قیام کیا کرتے تھے، اپنی عمر کا آدھا حصہ آپ نے حالت روزے میں گزارا. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی عبادت کا حال ہے. دوسرے معنی میں صرف سمجھانے کے لیے میں کہوں کہ بخشش اور مغفرت کے لیے جن کو عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ کی شکر گزار بندوں میں شامل رہے. ہمارا زیادہ حق بنتا ہے، اور وہ رب کتنا رحیم ہے برادران اسلام کہ ہمارے اوپر اگر فرض کی بھی ہے تو صرف نماز فرض کی 5 وقت، یہ ایسا فرض. باقی زکات فرض کی تو وہ بھی اس کے اوپر جو دے سکتا ہے، حج فرض کیا تو اس کے اوپر جو کر سکتا ہے، روزے فرض کیے تو اس کے اوپر جو رکھ سکتا ہے، سب پر. ایک چیز بس آپ میرے سامنے سر جھکانے کے لیے اکٹھے ہو کے آ جائے، جس حالت میں بھی ہو، اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے. نماز پڑھنے سے ہر قسم کا فائدہ ہمارا ہے. آگے چلیے برادران اسلام، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صفات بیان فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی فرمایا، آپ رجلا کثیرا ادرک قلیل الشعر طاہر القلب فقیہا. حضرت داؤد علیہ السلام درمیانے قد کے مالک تھے، نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، بال ان کے چھوٹے چھوٹے نیل کو مائل تھے. یہ دور سے ایسا لگتا تھا سرمئی کا نیلے نیلے بال ہیں، اور دل کے بہت پاکیزہ تھے.
سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دینی کیفیت کا عالم کیا ہے، اور فرمایا بہت سمجھ بوجھ والے تھے، بہت سمجھ بوجھ والے تھے۔ تو اس سے ہم یہ ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دو صفات اور خوبیاں، ایک دل کی پاکیزگی اور صفائی، اور دوسرا سوجھ بوجھ اور حکمت۔ آج کے دور میں کہ اگر کوئی بندہ مومن ان دو چیزوں کو اختیار کرتا ہے، اپنا دل ہر قسم کی نجاست سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، دوسروں کے ساتھ نفرت سے بالکل پاک اور صاف رکھتا ہے، اور دوسرا حکمت سے کام لیتا ہے، کوئی بھی بات کی جو اس میں جلد بازی نہیں کرتا، غور و فکر کر کے، سوچ وچار کر کے حکمت سے کام لیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی خصوصیات میں اسے حصہ عطا فرمایا۔ اگلی حدیث مبارکہ حاکم ابن حجان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اب حدیث کے الفاظ سنتے جائیں، اور ان کے نور و حکمت کو جمع فرمایا۔ ایک نبوت میں نور کا ہونا بھی ضروری ہے اور حکمت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نبوت کا تصور ہی نہیں۔ قرآن مجید بھی پڑھ لیں، حدیث مبارکہ بھی پڑھ لیں، الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا فَجَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ النُّورَ وَالْحِكْمَةَ، یہ دو چیزیں، اور اس پہ اضافہ کیا فرمایا؟ فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اضافہ کر انہیں کتاب زبور بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی۔ سو حضرت داؤد بن عیسیٰ علیہ السلام نے 70 سال تک حکومت کی، 70 سال تک حکومت کی، دنیا کی حکومت کی انبیاء کرام کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ کے مملکت اسلامیہ کے حکمران رہے، اور اسی حکمرانی کو دین کا ایک جز سیاست کہا جاتا ہے۔ سیاست کو ہم نے بدنام کیا غلط استعمال کر کے، اور سیاست کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے معاملات دنیا کی اصلاح کرنا چلانا، دنیا کے معاملات۔ تو دین کے دو جز ہیں، مذہب اور سیاست۔ سیاست آپ کے دنیاوی معاملات، روزمرہ اس دنیا میں رہنے کے لیے جو آپ کی حیثیت ایک انسان ایک ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور مذہب آپ کا اللہ سے تعلق، آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، وہ ان کو تعلیم ہی نہیں ہے اسلام کی۔ وہ کوئی بات کر لیں تو کہتے ہیں یہ دنیا کا کام ہے، بدعت ہو گئی کیا تو جائز ہے، نہیں یہ دین کا کام ہے یہ جائز نہیں۔ ان کو دین کے تصور کلیت کا پتہ ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے 70 سال حکومت کی، آج حضرت عمر علیہ السلام کا آئے گا کہ وہ بھی حکمران، ایسے حکمران کی خود اللہ سے حکمرانی مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات نے فرمایا 70 سال تک حکومت کی، انہوں نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کروایا۔ میں بھی حکمران ہوں، آپ بھی حکمران ہیں، میں اپنے بیوی بچوں پر حکمران ہوں، آپ اپنے بیوی بچوں پر حکمران ہیں، آپ کمپنی کے مالک ہیں، آپ وہاں حکمران ہیں۔ اگر ہے صرف ایک کام اور کوئی نہ کیجیے، عدل و انصاف کو بنا دیجیے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، پھر دیکھیے خیر و برکت کیسے آتی ہے۔ اور انہوں نے یہ فیصلے، آپ سنیے، انہوں نے یہ فیصلے اس علم کے ذریعے سے فرمائے جو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ توحید کا نچوڑ جملہ ہے۔ ہمارا انبیاء کرام کا اور پوری کائنات کا علاوہ رب جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی حکمت میں سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ حکمت کی اصل میں کس کی؟ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا یعنی انداز بیان دیکھیے، اور ہمارے کریم رب نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بھی حضرت داؤد کی اطاعت بجا لائیں۔ سبحان اللہ، پہاڑوں کو حکم دیا میرے نبی کی بات مانو، ان کی اطاعت کرتے تھے۔
اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے لیے اللہ نے لوہے کو کیا کر دیا؟ نرم فرما دیا۔ ویسے لوگ بٹی میں ڈال کے نرم کرتے ہیں پھر چیزیں بناتے ہیں، آپ ہاتھ میں پکڑ کے جس طرح سے چاہے پھر موڑ کی چیزیں بنا لیں۔ یعنی سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ بھی کس کی سنت؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت۔ اور نہ کوئی مسئلہ نہیں کہا، وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پوری بنی اسرائیل کو من و سلوہ عطا فرما سکتا تھا تو نبی کے لیے جو 3 ٹائم کھانا دینا مشکل کام نہیں، لیکن درس دیا کہ میں تم سے پریکٹیکل کروانا چاہتا ہوں، تمہارے اندر خودداری پیدا کرنا چاہتا ہوں، آپ کہلانے والے نہ بنو، تقسیم کرنے والے بنو۔ تو ہر پیغمبر نے اپنے دور میں جب تک بھی وہ رہے کوئی نہ کوئی کام، اور بہت زیادہ ایجادات آپ کو مل جائے گی، معلومات مل جائے گی، اکثر ایجادات آج کے دور کی انبیاء کرام کو لی ہیں۔ اور فرمایا پھر ہمارے رب نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کا تابوت اٹھائے، یہ جب وفات فرما رہے اس وقت۔ اب سنیے آج سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا صفات بیان فرما رہے ہیں۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے عطا کردہ علم اور نور کے ذریعے سے تدبیر فرماتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے علم اور تدبیر کو سامنے رکھ کے کرتے تھے۔ یعنی کتنی اہمیت ہے علم کی۔ فرمایا حلال کا حکم دیتے ہوئے حرام سے منع کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اب ان کو اپنے پاس بلا لے، ان کی روح قبض کر لے، تو ان کی طرف وحی فرمائی۔ اب وحی کیا فرمائی کہ آج کل جو ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ایک بات بیان کرتے ہیں، اس کو فلاں سے فیض ملا ہے، تو فلاں نیک آدمی کا بیٹا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خصوصیات اس کے اندر منتقل فرمایا اور آگے دوسروں کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں فیض۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سے سنیے، جب اللہ نے چاہا کہ روح قبض کر لے ان کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی کہ اے داؤد، اللہ تعالیٰ کا نور اور اس کی ظاہری اور مخفی حکمت اپنے بیٹے سلیمان بن داؤد کو ودیعہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ بعد میں وہی آ گئی، حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی کو بھی جو کچھ دیا ہوا ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہاں اللہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی کا جو حکم دے رہا ہے، جو نور اور حکمت ظاہر ہے پوشیدہ ہے، میں نے دی اپنے بیٹوں کو دے۔ تو اللہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا، دین بتایا یہ تاکہ پتہ چل جائے کہ جس پہ رب کرم فرما دیتا ہے پھر وہ اس رب کے کرم کو آگے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ تو بس انہوں نے ایسا ہی کیا، بس انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی شان ہے۔ بس اسی کو بنیاد بنا کے پھر کالی کمری والے آتا، من ٹھار نبی، من موہن نبی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا بس اندازہ فرما لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ حدیث مبارکہ سنتا، یاد ہوئی ہے، ہر درس میں بیٹھتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، نبی بھی نہ بچے نہ گھر نہ بار، صحابہ صفہ میں شامل، بس 24 گھنٹے آپ کی خدمت، سنتا سب کچھ ہوں، یاد کچھ نہیں رہتا، یعنی حافظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اب یہ ان کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس طرح سے کر کے کچھ پکڑا بازار میں سے اور میری چادر میں ڈالا، مجھے نظر کچھ نہیں۔ جب ڈال دیا فرمایا چادر کو اکٹھا کرو، میں نے اکٹھا کر لیا، اس کو سینے سے لگا، میں نے سینے سے لگا دیا۔ جب وہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ دن اور آج کا دن مجھے کوئی بات بھولی ہی نہیں۔ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو میرے آقا نے ان کو حافظہ عطا فرما دی، یہ فیض ہے۔ آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن کا حاکم بنا کے جب بھیجا، روانہ
وسلم مجھ سے لوگوں کے درمیان فیصلے نہیں ہوتے ہیں. آپ مجھے حاکم بنا کے بھیجیں اور وہاں پہلا کام فیصلے کرنے کا ہوگا, لوگوں کے معاملات نپٹانے کا. اس معاملے میں کمزور ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے سینے پہ ہاتھ رکھا, سینے پہ ہاتھ رکھنے کا فرمایا آپ جاؤ. حضرت علی کا اپنا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد مجھ سے کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں ہوا, 100% درست ہوا. حضرت سیدہ طیبہ بکارہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی. حسنین کریمین ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی وراثت میں کچھ عطا فرمائیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری عطا کرتا ہوں. اب یہ چیز ہاتھ میں پکڑ کے دینے والی نہیں, اپنی ہیبت اور سرداری عطا کرتا ہوں, اور اس حسین کو میں اپنی جرأت اور سخاوت عطا کرتا ہوں. آپ بندہ آپ زندگی کا مطالعہ کیجیے, حضرت امام حسن اور حسین یہ دونوں چیزیں آپ اس میں پائیں, دونوں چیزیں پائیں, دونوں. یہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا. یہ باطنی عطا ہے, ظاہر میں کچھ نظر نہیں آیا, اور ظاہر دینے پہ آئے. بکریاں وادی بھری ہوئی ہے, آتا ہے بندہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے اللہ کے نبی آپ بڑا صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں. فرمایا ہاں اتنی بکریاں ہیں تو مجھے بکریاں دیتے آپ لے لو. حیران پریشان ہے آگے سے, اتنی ساری بکریاں, کوئی ایک بکری نہیں دیتا. ہم تو وہ عرب ہیں کہ گھوڑا آگے بڑھانے پہ یا پانی پہلے پلانے پہ 100 سال جنگیں کرتے ہیں. حیران پریشان ہوا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے لے لو, مانگی تو لے لو. پورے کا پورا وادی بھرا ریوڑ بکریوں کا ہاتھ کے لے گیا. راستے سے گزرتا جاتا تھا, جو بھی ملتا تھا کہتا تھا اس سے بڑا سفیر نہیں دیکھا جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک دفعہ کہا ساری بکریاں عطا کر. کوئی جنت مانگنے آیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں مل سکتی, فرمایا جاؤ عطا کروا دی. یہ سرکار کی ادا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین. آگے چلیے پروگرام اسلام. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنا کے پہلی حدیث مبارکہ. آپ یہاں بھی دیکھیے الفاظ غور کیجیے گا, ایک ایک لفظ پر. یہ سیاست کا کی حدیث ہے, نسائی میں بھی بیان کیا گیا, اس کو احمد میں بھی بیان کیا گیا. آپ سے فرمایا کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ سے 3 باتوں کی دعا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی تعمیر کی؟ کعبہ مکرمہ کی. انہوں نے بھی اللہ سے کیا کی؟ دعا کی. اللہ کی بارگاہ میں جب بھی کوئی کام کریں اس کے بعد اللہ سے مانگیں. اس لیے نماز کے بعد دعا مانگنا ضروری. آپ نے اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے خالصتاً نماز پڑھی ہے, اب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے مانگیں. جب آپ کام کر لیتے ہیں, کام کرنے کے بعد کمپنی کے باس سے یا اپنے ابو سے یا ٹیچر سے کچھ مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کام کر لیے تو پھر تو اس کو یہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے برادران اسلام. لہذا نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا نہ کرنے والی عادت اس کو چھوڑ دی, اس میں سستی مت کیجیے. اللہ سے مانگیے کہ آپ اس حالت پاکیزگی میں ہیں, ظاہر طہارت کا انتظام کر کے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, قبولیت کے اوقات میں بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی دعا مانگی. کیا دعا مانگی سنیے اب دعا. یہ دعا کے الفاظ میں عربی بھی بتاتا ہوں آپ کو ساتھ. 3 چیزیں مانگی. نمبر 1 سأل اللہ حکمن یصادق حکمہ فأوتیہ. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا مولا مجھے ایسی حکومت عطا کر جو تیری حکومت کی طرح ہو. اب یہ الفاظ نے دعا کی. ہم تھوڑی سی بات سرکار کی شان بیان کر دیں اور کوئی کہے کہ اللہ معاف کرے آپ نے اللہ کی شان میں ملا دیا. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم نے کوئی شان میں نہیں ملائی. اللہ نے شان اتنی اعلیٰ کر دیا ہے کہ ہر کام میں اپنے نبی کو اپنے ساتھ رکھا ہے. کلمے میں بھی ساتھ رکھا ہے, نماز میں بھی ساتھ رکھا ہے, ہر ذکر میں ساتھ رکھا ہے. حضرت سلیمان نے بولا جیسے تیری حکومت, مطلب کہ بندوں کو تو بڑی حکومت دیتا ہے, بندوں کو بڑی دیتا ہے. تیری حکومت سب مخلوق پر ہے تو مجھے پھر ایسی بھی اس طرح کی ملتی جلتی. حضور فرما رہے اللہ نے دے دی, کوئی سوال واقع سے نہیں.
فَأُوتِيَهُ، اللہ نے عطا فرما دی. دوسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک دے، سلطنت دے، حکومت مانی دے، ملک اور سلطنت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. مطلب کہ میرا ایک نام ہو جس میں میں ہی طرح رہا ہوں. فرمایا اللہ نے وہ بھی عطا فرمایا. تیسری بات انہوں نے کہا یا اللہ جو اس مسجد اقصی میں نماز پڑھنے آئے، میں نے مسجد تعمیر کر دی ہے، بیت المقدس تعمیر کر دیا، جو بھی یہاں نماز پڑھنے آئے اسے گناہوں سے ایسا پاک فرما دے جیسے اپنی پیدائش کے وقت. سبحان اللہ. آپ دیکھیے دو چیزیں اپنے لیے مانگی، اور وہ جو اپنے لیے مانگی اس میں بھی فائدہ اللہ کی مخلوق کا. وہ قرآن جب دلیل ہوگا تو فائدہ مخلوق کا ہی ہوگا. اور تیسری چیز مانگی تو بھی اس کا فائدہ مخلوق کا فائدہ، امت کا فائدہ. یہی دعائیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں، انہوں نے سرکار کو مانگا سبحان اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اور پھر اسی طرح کہ میں نے پاک صاف کر دیا تیرا آنے والوں کے لیے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے رحمت برکت پروار اللہ وہ دے رہا ہے. تو نبی علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام یہ مستجاب الدعوات تھے. اللہ سے جو بھی مانگتے تھے اللہ ان کو عطا فرماتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بھی چاہتے تو ایسی حکومت حاصل کر سکتے، لیکن آپ نے اختیار فرمایا فقر. یہ حدیث بار کے پیچھے میں شاید بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہے یا نہیں. حضرت جبرائیل امین آئے اختیار لے کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چاہیں تو ہم دنیا کا آپ کو ایسا بادشاہ بنا دے، کرو فر والا، ٹھاٹ باٹ والا، شان و شوکت والا، اس سے پہلے کسی کو نہیں بنا. چاہیں تو فر اختیار کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے بھی اشارہ کر کے پوچھا کہ تمہاری کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا دوسری چیز ٹھیک ہے، مشورہ دیا یا تمہیں فقر ٹھیک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا میں فقر اختیار کرتا. سرکار نے فقر اختیار کیا، رب نے رحمت للعالمین بنایا، شفیع المذنبین بنایا، قائد الرحمتین بنایا. قیامت کے دن پوری اول تا آخر مخلوقات کے ہجوم میں اپنے عرش پر دائیں جانب کرسی کے اوپر بٹھایا. آج اختیار کریں گے، مٹ جائیں گے، اللہ کے حضور جھک جائیں گے، اللہ آپ کو سربلند کر دے. ہم سمجھتے ہیں اکڑ کے رہیں گے، بڑے بن کے رہیں گے، سینہ نکال کے چلیں گے، لوگوں پہ روک ڈالنے والے تو شاید اس میں ہماری ٹور بن جائے گی. یہ خام خیالی، یہ غلط فہمی ہے. جتنا اللہ کے حضور آپ جھکتے جائیں گے، آپ جھک کے دیکھیں اللہ بندوں میں اتنا ہی آپ کو سربلند کرتا ہے. اور آپ جتنا اکڑتے جائیں گے اللہ اتنا ہی آپ کو ذلیل، تکبر کرنے والے کو آپ سے اللہ اس طرح ذلیل کرتا ہے. یہ پورا احسان ہے، سمجھو چوٹی بنا دی ہے، اتنا حقیر کر دیتا ہے. اگلی حدیث سے ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے جو بھی نبی گزرا اس کی امت میں سے کسی بادشاہ کو اتنی عمر عطا نہ فرمائی جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. یعنی بادشاہان دنیا میں عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ عمر پانے والے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور وہ آگے جس بات میں آئے گا سنیں کیا کیا اللہ نے عطا فرمایا. یہ حاکم ابن حیان ابن اساکر کی روایت. حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے مشرق و مغرب کی حکومت عطا ہوئی. مشرق و مغرب ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک. پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے 700 سال اور 6 ماہ تک حکومت کی. 700 سال اور 6 ماہ تک حکومت کی. آپ کی حکومت تمام اہل دنیا پر تھی. جس کو آپ کہیں آپ عالمی حکمران تھے. آپ کی حکمرانی میں کوئی اور حکمران نہیں رہا، اکیلے تنے رہا. تمام اہل دنیا پر تھی جس میں تمام جن بھی شامل، انسان بھی شامل، شیاطین بھی شامل، چوپائے بھی شامل، درندے بھی شامل، پرندے بھی شامل. آپ کو ہر چیز کا علم دیا. آپ یہ جملہ سنیے حدیث کا
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں. میں عربی پڑھتا ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. تھوڑی سی بات سرکار کی شان کی ہو جائے. اللہ امت مصطفیٰ کا فرض یہ کہے کہ اللہ ہی نے دیا تھا. ہم کہتے ہیں ہم کہاں اللہ کا انکار ہے. آپ یہ بات وہاں کی جہاں کافر سے بات ہو رہی ہے. ہم مسلمان ہیں. جب مسلمان اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی کی شان اس کی دی ہوئی ہے اللہ کی. یہ حدیث کے الفاظ ہوئی. خواہ خواہ کے جھگڑے بنا کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر امت کو اٹھایا گیا. ان چیزوں کو چھوڑیے, ان سے آگے بڑھیے. آپ کے پاس جو علم ہے اس علم میں اضافہ کیجیے. کسی اور کی رائے ہے اس کا احترام کیجیے. اختلاف ضرور کیجیے, علم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, عمل کے ساتھ. ہر ایک کو اس کے عقیدے اور نظریے پہ عمل کرنے کا حق دیجیے. ہاں کوئی آپ سے اصلاح لیتا ہے, رائے لیتا ہے, بتائیے. بحیثیت عالم نکالے میں آپ بتائیے یہ چیز اس طرح بھی ہے, اس طرح بھی ہے. لیکن ہم اس کو فوقیت دیتے ہیں اس بنیاد پر. آپ سنیے الفاظ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُوتِيَ. یہ الفاظ سنیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأُوتِيَ. ابھی عرفان قرآن کلاس والے اتنے آگے نہیں گئے ورنہ میں یہاں پوچھتا ہوں سے. یہ اوتیا مجہول کسی ہے, آتا سے ہے اوتیا. تو انشاءاللہ دوسری کلاس تیار رہے. میں کوشش کروں گا, ٹائم نکالوں گا. دوسری کلاس گرامر کی ہم جو شروع کریں. نشان علی صاحب کے پاس وقت نہیں ہوا تو انشاءاللہ میں ابتدائی کروں. بس آپ سیکھنے والے بنیے, ٹائم کے آنے والی. پہلی کلاس الحمدللہ بہت ہماری کامیاب جا رہی ہے. تو اب ہم ان دوستوں کو ماضی سکھا رہے ہیں, گردان سکھا رہے ہیں. ایک ہوگا اس کے لیے کیا بولیں گے عربی میں, دو ہوگا تو کیا بولیں گے, تین ہوگا تو کیا, مرد ہوگا تو کیا بولیں گے, عورت ہوگا تو کیا بولیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں سیکھیں. تو انشاءاللہ جب میں یہاں پہ حدیث مبارکہ پڑھا کروں گا تو آپ نوٹ کریں گے اور خوش ہوں گے کہ بالکل یہ صحیح بیان کر رہے ہیں, ہم نے ایسا ہی پڑھا. آپ الفاظ سنیے. فرمایا وَأُوتِيَ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. کتنی بار کی سمجھ میں آتی ہے نا. اوتیا عطا کیا گیا ان کو علم کل شیء, ہر شے کا علم عطا کر دیا. کس کو؟ حضرت. اب خود سوچئے پوری دنیا میں وہ قرآن ہے. یہ حدیث سے نہیں, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. جنوں پہ بھی قرآن, انسانوں پہ بھی قرآن, شیطانوں پہ بھی, پرندوں پہ, جانوروں پہ, درندوں پہ, ہوا پہ, آندھی پہ, سمندر پہ, ہر جگہ ان کے قرآن ہے. تو سب چیز کا علم ہوگا وہ قرآن کرے گا یا نہیں؟ ثابت ہوا جو جس پر حکمران ہوتا ہے اس کا پورا علم اس کو ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں. ہم عمر فاروق کہتے تھے دریا فرات کے کنارے کو بکری کا بچہ ٹھوکر کھا کے گر گیا. عمر فاروق جواب دے ہو کہ تم نے بیج صاف نہیں کرا کہ وہاں پتھر پڑا تھا اور بکری کے بچے کو ٹھوکر لگ گئی. یہ حکمرانی کا اسلام کا تصور, فلاحی ریاست کا تصور. فرمایا وَأُوتِيَ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنطِقَ كُلِّ شَيْءٍ. آپ کو ہر چیز کا علم عطا کیا گیا اور جو جو چیز اللہ کی مخلوق میں تھی اس کی زبان سمجھنے کا بھی علم عطا کیا. قرآن سے ثابت ہے. چوٹی والا بات کا پتہ ہے آپ کو. ہوا میں سوار ہو کے جا رہے ہیں, نیچے سے چوٹی بولتی ہے, آپ کو بھی سن لیتے. آگے سنیے. اور آپ کے زمانے میں بہت تعجب والی ایجادات ہوئی. غیر ساری جو پوری کی پوری اللہ کی مخلوق ہی آپ کے زیر حکمرانی ہے, جن کے بارے میں لوگوں نے پہلے سنا بھی نہیں تھا, ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہوئی. اور یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کے تابع کر دی, آپ کے لیے مسخر کر دی. وَسُخِّرَتْ لَهُ, مسخر کر دی, کنٹرول میں لے گئے. بس آپ اللہ کے امر, پھر وہی بات آ گئی, اس کے نور اور حکمت کے ذریعے سے تدبیر کرتے تھے. اللہ ہی کا عطا کرتا علم, نور اور حکمت سے. یہاں تک کہ جب اللہ نے آپ کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کی طرف وحی بھیجی, آپ کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و حکمت کو اپنے بھائی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے, ظاہر کے بھائی کے بیٹے ہو گئے, بیٹے کو وصیت کرتے ہیں. جو علم انہوں نے کس سے لیا تھا, اپنے والد سے, آگے کس کو دے دیں, ہمیں کو دیں. تو جس کے پاس علم ہو اس کو
چاہیے آگے کیا کرے؟ تقسیم کرے، اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھے، اس کے دل میں جو کچھ ہوگا پھر قبر میں ساتھ لے جائے۔ علم کا حق یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کو کیا کریں؟ آگے تقسیم کریں۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، تقسیم نہیں کر سکتے، تو جو تقسیم کر رہا ہے اس سے لے کے ہی تقسیم کرنے والے بن جائیں، آپ بھی تقسیم کاروں میں شامل ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذات بابرکات، تو بات اسی پہ ختم کرتے ہیں مولانا اسلام، کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان کو ظاہری حکومت سب پہ ملی، اللہ نے سب کا علم دیا، سب کی زبانیں بھی سکھا دی، تو جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا وہ سب کے حال سے باخبر کیوں نہ کر دیا گیا؟ اللہ کی عطا سے۔ حضور کو پھر سب زبانیں کیوں نہیں ہوگی؟ پھر ہرنی کی آوازاری میں آقا جواب کیوں نہیں دیں گے؟ پھر اونٹ کے رونے میں آقا اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں کریں گے؟ پھر کھجور کے خشک تنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت اور کرم سے جنت کا حلوہ اسے کیوں نہیں بنائے؟ مولانا اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات سے دعا ہے ہمیں کما حق کو دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کے حفاظ الکلام کی کلاس نہیں ہوگی کیونکہ شالی صاحب مصروف ہیں۔